السلام علیکم۔ خبردار، کاغذی پورے کی چائے اور شہر کے اطراف جاری ڈھابوں سے اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرے۔ سٹی میرر، آپ کا اپنا چینل، ہر خبر پر نظر سٹی میرر۔ ہم پہنچاتے ہیں آپ تک سچ کی خبریں، جہاں ذات پات بھید بھاؤ کے بنا جو سچ ہو وہی خبر۔ سٹی میرر سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ایک ڈھابا کلچر آ گیا اور نوجوانوں میں، جس نے بہت سی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ 15 کلومیٹر ہمارے وطن کو کاغذی پورے کو چائے پینے کو جا رہے ہیں، واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو جا رہے ہیں۔ بہت بے حیائی کی بات ہے، اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور وہ چائے بھی کیا چائے ہے، کوئی سونا چاندی ملا ہوا ہے؟ جیسی یہاں کی چائے وہاں کے ہر جگہ کی چائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا ذکر کروں گا۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشی یوم لا ظل الا ظل عرشی، کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن جو ہے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ اس میں دوسرے نمبر پر کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عبادت اللہ، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، کہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ بڑھاپے میں بھی اگر توبہ کر لے تو صبح کا بھولا ہوا شام گھر کو آئے تو بھولا ہوا نہیں کہتے، لیکن اصل دور کام کرنے کا، وہ گولڈن دور جو ہے وہ جوانی کا ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ وقت ضائع مت کرو، ایسے وقت ضائع کر رہے لوگ۔ 15 کلومیٹر ہمارے وطن کو کاغذی پورے کو چائے پینے کو جا رہے ہیں، واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو جا رہے ہیں۔ بہت بے حیائی کی بات ہے، اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور وہ چائے بھی کیا چائے ہے، کوئی سونا چاندی ملا ہوا ہے؟ جیسی یہاں کی چائے وہاں کے ہر جگہ کی چائے ہے۔ خالی وقت ضائع کرنے کے لیے شیطان نے وہ زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو بہت اچھا کر کے دکھایا۔ ایک ڈھابا کلچر آ گیا اور نوجوانوں میں، جس نے بہت سی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ حدیث میں فرمایا جو گھر کے لوگ کھائے، جو کھاؤ وہ گھر کے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں بڑے بڈھے جوان سب ایک ڈھابا کلچر شروع کر دیے اورنگ آباد کے اندر، شہر میں۔ ارے بھائی، عزت کے ساتھ اچھی چیز پکاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے یہ۔ گاڑیاں ہو گئی، موٹر سائیکلیں ہو گئی، کاریں ہو گئی، اور ان کو بے مہار چھوڑ دیا گیا، جس سے ان کی قیمتی جانیں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ ایک جان کو جس نے باقی رکھا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی عطا کی۔ ہم اپنے آپ سے اپنے بچوں کو کدھر بھیج رہے ہیں، کس رخ پہ ڈال رہے ہیں نوجوانوں کو؟ 18 سال 16 سال کے بچے جو نشہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سب نوجوان ایسے ہیں، الحمدللہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو تعلیم یافتہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہے۔ اکثریت جو ہے، جدھر جو ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے جس رخ پہ ڈالا ہے، اسی رخ پہ چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہمارے نوجوانوں کو اللہ قبول فرمائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے ان کو، اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے۔ آج نوجوانوں کو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، ہر کام ہم ملت کے فائدے کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے، مسلمانوں کی اور ملک و ملت کی حفاظت کے لیے کریں گے، اور یہ طے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا۔ کیونکہ کہا گیا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ذرا سے جو ہے تو توجہ نہ دینے سے، یا بعض وقت شیطان ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا، تو بہت سے نوجوان
حادثوں کے شکار ہو جا رہے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں 5 نوجوانوں کی گاڑی بیچ میں سے ٹوٹ گئی، اتنی تیز چلا رہے تھے، گاڑیوں کی رفتار، منٹ 2 منٹ کا فرق پڑتا آپ کتنی بھی تیز چلاؤ، جلدی اور چلانے میں کوئی منزل کو نہیں پانا تھا، لیکن شیطان کو یہ حادثے سے گزروانا تھا۔ اس لیے ہمارے بڑا افسوس ہے، ہم دعا کرتے کہ اللہ ان 5 نوجوانوں میں سے 3 جو شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ماں باپ کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، 2 جو حیات ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف علوم جامع مسجد کے جو صدر ہیں مولانا عبدالجبار محمد حاجی عبدالجبار محمد غوث صاحب، ان کے 2 پوتے، اور وہ 2 پوتے بھی کہتے جو ایک بیٹے کو ایک بیٹا تھا، صرف دوسرے بیٹے کو بھی ایک ہی بیٹا تھا، دونوں ایک لوتے تھے اور شہید ہو گئے۔ وہ اس حدیث میں فرمایا ایکسیڈنٹ میں مرنے والا بھی حکماً شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بھی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے تمام نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی تمام صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔